خان صاحب کیا کہیں گے؟ ریسنٹلی آپ کے مرکزی انجمن تاجران کے انتخابات ہوئے، الیکشن تو ہو جو ہمارے امپائر تھے نا، شفافیت نہیں تھی اس کے اندر۔ آپ نے اس شکایت کو کسی فورم پر اس کو درج کروایا ہے؟ سوسائٹی سے بھی لوگ ہوں گے، ایک میٹنگ نہیں انہوں نے بلائی۔ لیکن میں خود بھی جہاں پہ پولنگ ہو رہی تھی نے بھی معاون الیکشن کمیشن کی خدمات انجام دی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیمپ کے بجائے ٹک کا نشان لگایا، لیکن اور الیکشن کے بعد میں نے اعتماد کیا تھا۔ دیکھیں نا، یہ ریکارڈ پہ میں کہہ رہا ہوں تو جواب دیں۔ اچھا، آپ الیکشن نتائج سے مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں، میں تو 100% نہیں ہوں۔ لیکن یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ شوکت نواز میر صاحب کی وہ بھی 2500 سے زیادہ ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ آپ سر سنیں، وہاں ہم نے بغیر شناختی کارڈ کے پول نہیں ہونے دی۔ اگر وہ تاجران مظفر آباد کے لیے بہتر کام کریں گے تو میں ساتھ بھی دوں گا۔ بات کے لیے ساتھ میں نے کیا ہے۔ آپ باشندہ ریاست درجہ ساتھ ہوتے تو راشد زرگر پھر میرے ساتھ ہوتا۔ نون کا الیکشن بنا دیا، پی ٹی آئی کا الیکشن بنا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ دارالحکومت مظفر آباد کی معروف تاجر شخصیت موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے مختلف ایشوز پر جو تاجروں کو درپیش ہیں، اور دارالحکومت مظفر آباد کے جو شہری ہیں جن کا تاجروں کے ساتھ ایک خاص جو ہے نا وہ تال میل ہوتا ہے، اور ہماری جو تاجر برادری ہے دارالحکومت کے ایشوز کے حوالے سے اگر بات کی جائے اسپیشلی، اور اوورآل اگر آزاد کشمیر کے مسائل پہ بات کی جائے تو ریاست کے جو تاجر ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں مختلف مواقع پہ۔ تو عبدالرزاق خان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے صبح 9 نیوز کو یہاں پہ وقت دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا صبح 9 نیوز کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بڑے اہم اور احساس ایشوز پہ آپ نے آج مجھے اپنے آفس میں بلایا۔ عبدالرزاق خان میرا نام ہے جی پورا، تاجر جوائنٹ کمیٹی کا چیئرمین ہوں، مرکزی انجمن تاجران جو آزاد کشمیر کی ہے اس کا پریزیڈنٹ ہوں، اور تنظیم تاجران پاکستان کا سینئر وائس چیئرمین ہوں، اور جس سیاسی جماعت کے ساتھ میری وابستگی ہے پی ٹی آئی، اس کا میں آزاد کشمیر کا ٹریڈ ونگ کا صدر ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر ٹریڈ ونگ کے صدر بھی ہیں آپ۔ خان صاحب کیا کہیں گے؟ ریسنٹلی آپ کے مرکزی انجمن تاجران کے انتخابات ہوئے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی گہما گہمی تھی اور بڑی ایک کمپین چلائی گئی، غالباً 1.5-2 ماہ یہاں پہ ہمارے تاجر دوست جو ہیں وہ بڑے ہمیں پرجوش نظر آئے، اور ہر طرف شاہین اور جھنڈا دونوں طرف جو ہے وہ گہما گہمی تھی۔ تو نتائج خیر جو بھی ہیں وہ سب کے سامنے آ چکے ہیں۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں انتخابات کو؟ سب سے پہلے تو میں مظفر آباد کی تاجر برادری کو بہت ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بہت ہی جوش اور ولولے کے ساتھ جو ہے اس الیکشن میں حصہ لیا، اور میری شدید خواہش تھی کیونکہ جو مظفر آباد کے اندر تاجر برادری کے آج تک الیکشن ہوئے اس کا بانی ہمیشہ سے میں ہی رہا ہوں، 1991 میں، 1993 میں، 1995 میں، اور بدقسمتی ہے کہ جب بھی میں آتا تھا تو جو ٹیم جیتتی تھی وہ 10 سال 8 سال جو ہے الیکشن نہیں کرواتی تھی۔ تو اس بار بھی یہی ہوا، پچھلا الیکشن میں لوز کر گیا تھا، تو میرے جو مد مقابل تھے انہوں نے الیکشن نہیں کروایا، جس کو تقریباً 10 سال ہو چکے تھے۔ تو بہرحال کوشش کی میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے، دوستوں کے ساتھ مل کے، کہ ایک الیکشن ہونا چاہیے۔ تو الیکشن تو ہو گیا، لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ الیکشن جو ہے جو ہمارے امپائر تھے نا، ان کی شفافیت نہیں تھی اس کے اندر، ان کی جانبداری تھی، اور اس الیکشن کو پلاننگ کے ساتھ انہوں نے بہت لمبا کیا۔ جو الیکشن کروا رہے تھے، جو ذمہ دار تھے الیکشن کے، چیف الیکشن کمشنر، بے شمار قسم کے میرے دل کے اندر خدشات تھے، لیکن بیڈ لک یہ ہوگی کہ جس دن ہمارا الیکشن تھا 21 نومبر کو، اسی کی رات کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اعلان کیا جی کہ 20 تاریخ کو بروز جمعہ کو لاک ڈاؤن کریں گے ہم۔ تو ساری صورتحال جو ہے وہ عجیب قسم کی تھی، وہ کس طرح مینج کر رہے تھے، اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے وہ پسند نہیں کر رہے تھے، کیونکہ جو پچھلا لاک ڈاؤن ہے اس میں بھی میں نے حکومت کا موقف ایک طرف تھا اور تاجران کے موقف کے ساتھ میں کھڑا رہا ہوں، اور میں نے 3 بار جو ہے لاک ڈاؤن کھلوایا۔ اس کی وجہ سے حکومت اور حکومت کی جو ٹیم تھی وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی، لیکن مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرے ذہن میں تھا کہ ایک الیکشن ہونا چاہیے، صاف اور شفاف،
لیکن میری بدقسمتی ہوئی کہ جو امپائر جن پہ ہم نے اعتماد کیا تھا انہوں نے جو کمٹمنٹ کی تھی از خود وہ انہوں نے پوری نہیں کی. مثال کے آپ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن تھا جی وہ جانبدار تھا اور الیکشن جو ہے وہ شفافیت کے ساتھ نہیں ہو سکے جس کی آپ توقع کر رہے تھے, تو آپ نے اس شکایت کو کسی فورم پر اس کو درج کروایا ہے یا کہیں پہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا؟ اس میں میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنے ضمیر کے مطابق جس دن الیکشن ہونے تھے اس کی صبح جو ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو میں نے 8 میسج کیے واٹس ایپ پہ کہ میں نے بڑا اعتماد کیا آپ پہ, ساری ڈیٹیل میں نے بتائی کہ آپ نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ, آپ نے 21 جولائی کو جو اسٹامپ سائن کروایا تھا مجھ سے اور میرے متقابل جو امیدوار تھے جھنڈا گروپ کے ان سے, اور اتنا لمبا کر دیا گیا اس الیکشن کو, اتنے تو قومی اسمبلی کے اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن بھی نہیں ہوتے, اور جب پوری میں سمجھتا ہوں کہ پوری پلاننگ سے دوسری طرف سارے معاملات مکمل ہوئے تو پھر آپ نے اچانک ہی اعلان کر دیا, کوئی مشاورت. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو آپ کو 1.5-2 ماہ کا ٹائم دیا گیا اس میں جو گورنمنٹ کی طرف سے کرونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے SOPs کے حوالے سے فورس کیا جا رہا تھا انتظامیہ کی جانب سے کہ تاجر جو ہیں وہ کوآپریٹ کریں اور گیدرنگ نہ کریں, تو اس وجہ سے بھی ڈیلے ہو گئی ہے؟ اس میں تو 4 ماہ ہو گئے نا پورے. اچھا, 21 جولائی سے 21 نومبر کو الیکشن ہوئے, پورے 4 ماہ بعد الیکشن ہوئے ہمارے. اس میں ووٹر لسٹوں کی جو مرحلہ تھا نا وہ سارے کا سارا ناقص تھا. مثال کے طور پہ ایک ووٹر لسٹ ہمارے ساتھیوں نے اور دوسری مخالفین نے مل کے بنائی, اس پہ ہمیں اعتراضات تھے, واپس کی اور نئی لسٹ آ گئی. نئی لسٹ کو بھی ہم نے کہا کہ اس میں یہ نقص ہے, یہ نقص ہے, یہ نقص ہے, واپس کر دی. اور جو فائنل لسٹ تھی وہ ہمیں الیکشن سے ایک دن پہلے 12:30 بجے ملتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ صبح آپ کا الیکشن ہے, 12:30 بجے آپ کون سی لسٹ چیک کریں گے؟ پھر جب پولنگ اسٹیشن پہ ہم گئے, یہ ابھی میں جو اپنا موقف ہے 2 دن کے بعد کیوں اپنا میڈیا کے سامنے آ رہا ہوں, اس لیے آ رہا ہوں کہ میں نے پھر جا کے کل اور آج 2 دن, پرسوں اور کل دونوں دن جو ہے میں نے چیک کیے ہیں. آج تو پھر لاک ڈاؤن ہے, جمعہ ہے, کہ کہاں جو ہے اس کے لسٹوں کے اندر خامیاں تھیں, وہ سارے پروف ہمارے پاس موجود ہیں. اور بغیر پروف کے اور بغیر کسی مثال کے طور پہ میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو, جو ہمارا اسٹامپ سائن ہوا ہے دونوں گروپس کا, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے جو صحافی برادری ہے, جو چیف الیکشن کمشنر ہے, ان کے ساتھ معمن جو ہوگا وہ بار کے پریزیڈنٹ بھی ہوں گے, پریس کلب کے پریزیڈنٹ بھی ہوں گے, سول سوسائٹی سے بھی لوگ ہوں گے. ایک میٹنگ نہیں انہوں نے بلائی, اور جو کچھ بھی کرنا تھا یہ خود ہی کرتے رہے اپنے تئیں, اور ہم سے بھی کوئی مشاورت نہیں. اچھا, ایک تو چلیں آپ نے یہ بات بتا دی ووٹر لسٹوں میں کہیں خرابی رہ گئی, کوئی نام رہ گئے یا کوئی زیادہ پڑ گئے, لیکن چونکہ میں خود بھی جو جہاں پہ پولنگ ہو رہی تھی, جو پولنگ اسٹیشن تھا, ایک پولنگ اسٹیشن پر میں نے بھی معاون الیکشن کمیشن کی خدمات انجام دی ہیں, اور میں چونکہ سیلی سرکار پولنگ اسٹیشن پر میں خود تھا, ہمارے ساتھ طارق نقاش صاحب تھے, ہمارے سینئر دوست ہیں, خواجہ انصر صدیق صاحب تھے, اور دیگر پولنگ اسٹیشن پر بھی تقریباً آلموسٹ سارے جرنلسٹ ہی تھے جو پولنگ پریزائڈنگ آفیسر تھے اور جو ان کے معاونین تھے. تو کسی پولنگ اسٹیشن سے آپ کو کوئی اسپیسیفک شکایت موصول ہوئی ہے کہیں پہ دھاندلی کی؟ اس میں گزارش یہ کروں کہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیمپ کے بجائے ٹک کا نشان لگایا, اس سے بھی اس کے بارے میں بھی میرے سے کوئی مشاورت نہیں ہے. دوسرا پولنگ اسٹیشن جو انہوں نے لسٹ ہمیں دی, ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے, 10 پولنگ اسٹیشن تھے, اور آخری رات تارک آباد والا پولنگ اسٹیشن چینج کر کے 9 کر دیے گئے. یہ کس کی اجازت سے کیے؟ جو سسٹم انہوں نے کیا وہ از خود اپنی مرضی سے کیا. جب آپ بات کریں بے فکر ہیں آپ, لسٹوں کے بہانے سے اس کو لینتھی کیا گیا, لمبا کیا گیا, سارے عمل کو مشکوک بنایا گیا. لیکن الیکشن کے بعد میں نے اعتماد کیا تھا, نہیں سنا نا, 100% کیا تھا. جی 100% کیا تھا, با اختیار بنایا تھا, لکھ کے دیا تھا. لیکن جو انہوں نے از خود باتیں کہی تھی, مثال کے طور پہ وہ آخر پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو الیکشن کروائیں گے اس کے جو پریزائڈنگ آفیسر اور باقی لوگ ہوں گے اس میں عدلیہ کے لوگ بھی رکھیں گے. بالکل رکھیں گے, اور نہیں رکھیں گے, وکلاء بھی شامل تھے. ایک سنگل بندہ نہیں تھا, ایک سنگل کسی پولنگ اسٹیشن پہ ایک بندہ مجھے بتائے سر نہیں تھا, صرف صحافی برادری تھی. اور مزے کی بات ہے جو آپ نے بنایا تھا نا وہ بورڈ, اس بورڈ کا جو بار کے پریزیڈنٹ ہے, میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی مجھے ایک بار کال آئی ہے, کوئی میٹنگ نہیں. دیکھیں نا, یہ ریکارڈ پہ میں کہہ رہا ہوں تو جواب دیں نا, اگر میٹنگ ہوئی ہے تو سارے لوگ زندہ ہیں نا. دیکھیں نا, اس میں سجاد میر صاحب آپ کے پریس کے صدر ہیں, وہ بتائیں نا میٹنگ ہوئی ہے, سول سوسائٹی کے جو لوگ شامل تھے ان کے نام ہیں, راشد حبیب صاحب تھے اور باقی لوگ تھے, کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. دیکھیں نا ہر چیز کی, دیکھیں یہاں سے شکوک و شبہات
جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں. اچھا آپ الیکشن نتائج سے مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں میں تو 100% نہیں ہوں. لیکن لوگوں نے ابھی میرے پاس وہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں موجود کیا ہے. بے شمار لوگ ہیں جن کے ووٹ ہی نہیں, بے شمار لوگ ہیں جن کے غلط ووٹ پڑے ہیں. میں اب مثال دیتا ہوں, یہ اپر سیٹی باغ میں جو افتخار گیلانی صاحب کے بہت ہی چہتے ورکر ہیں, شفقت خان صاحب, انہوں نے ووٹ پول کیا. پلیٹ میں زاہد مغل صاحب ہیں, انہوں نے ووٹ پول کیا. میں نے ان سے پوچھا, کہتے ہیں وہ دکان تھی اس وقت میری, اب نہیں ہے. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ پھر دوسرا, ایک دن پہلے ہم کس طرح چیک کر سکتے تھے؟ ہمیں ایسا ٹیکنیکل طریقے سے امپائر نے باندھا, نہ ہم مرنے چکے, نہ ہم رونے چکے, نہ ہم بھاگنے چکے. اندازاً کتنے ووٹ آپ کی نظر میں ہوں گے جو فیک ہیں؟ ووٹ تو سیکنڈوں کے حساب سے, اور سیکنڈوں کے حساب سے ہمارے پول ہی نہیں ہوتے. دیکھیں نا, اب 3300 ووٹ پول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ 3300 ووٹ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ کہ آپ نے ٹک کا جو نشان ہے وہ آج تک تو میں نے نہیں دیکھا کسی جگہ. ہو سکتا ہوا ہو. آپ کی جو لیڈ ہے شوکت نواز میر صاحب کی, وہ بھی 2500 سے زیادہ ہے. سر جی لیڈ کا چکر ہی ختم ہو گیا. بائی دا وے, مثال کے طور پہ میں اگر وہ سارے کا سارا بھی آپ کو پڑتا ہے ووٹ, سر جی وہ بات ہی نہیں ہے نا. اچھا, مثال کے طور پہ میرا کہنا یہ ہے کہ جو لسٹیں تھی وہ ہمیں ایک رات پہلے ملی ہیں, اس پہ ہم ورک نہیں کر سکے. نمبر ایک. دوسرے نمبر پہ اگر 1500 کا فرق ہے جی ان لسٹوں میں, اس ووٹر پہ 1500 کا فرق ہے. ایک تو یہ فرق بھی ہے مثال کے طور پہ, بڑا فرق آپ سر سنیں نا, 1500 کا اگر فرق ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی نکلے گا, یہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ لائیں گے, اس پہ ٹیمیں کام کر رہی ہیں. 1500 کو آپ پلس کریں, کدھر چلا گیا؟ میرا 1000 یا 1500 جینون پول ہی نہیں ہوا. کسی جگہ پہ شناختی کارڈ آگے لکھا ہوا نہیں ہے اور وہ پول ہو جاتا ہے, اور کسی جگہ پہ اوپر جو بلدیے کا تھا وہاں شناختی کارڈ آگے نہیں لکھا ہوا تو نہیں پول ہو گئے. اس طرح بے شمار مسائل موجود ہیں. لیکن سسٹم جو تھا, ہم نے کہیں پہ بھی بغیر شناختی کارڈ کے, مطلب جس پولنگ اسٹیشن پہ میں تو آپ کو کلیئر بتا دوں, وہاں ہم نے بغیر شناختی کارڈ کے پول ہی نہیں ہونے دی, کسی کا بھی. وہاں کوئی فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے, وہاں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. ہمارے ساتھ تو سب سے بڑی زیادتی یہ ہوئی ہے کہ 4 مہینے کیوں لگائے گئے. اچھا, اور اتنا لینتھی کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ, جب بھی بات کرتے تھے آج میٹنگ بلا رہے ہیں بورڈ کی, کل بلا رہے ہیں, اور اینڈ تک میٹنگ کی بورڈ ہی نہیں ہوئی. اس کے پیچھے آپ نے بالآخر نتائج کو تسلیم تو کر لیا؟ نہیں, دیکھیں میں ایک صاف ستھری بات کروں, میرا جو ہارنے والا ہے میرا چھوٹا بھائی ہے, سوری جو جیتنے والا ہے, میں کبھی اس کا نام ہی نہیں لیتا پسند کروں, اس لیے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی بغض نہیں. ٹھیک ہے, ساری بات کے باوجود, ساری غلطیوں کے باوجود, ساری خامیوں کے باوجود, اگر وہ تاجران مظفر آباد کے لیے بہتر کام کریں گے تو میں ساتھ بھی دوں گا. یہ ایشو نہیں ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ جس الیکشن کمیشن پہ آپ کو تحفظات 100% میں ان پہ نہیں الزام دیتا. دیکھیں نا, ان کے ساتھ اگر یہ صاحب ملے ہیں تو ان کا قصور نہیں ہے, ان کا قصور ہے. ہم نے ان پہ اعتماد کیا نا. ٹھیک ہے, کل قیامت والے دن اوور آل جو ریپو بنی ہے, اوور آل جو لوگوں نے بات کی ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی پیسفل, میں تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ اور بہت زیادہ یعنی کلیئر الیکشن ہوا ہے. میں اس میں اور تھوڑا سا, تاجروں کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا. میں دیکھیں الیکشن سارے الحمدللہ میری وجہ سے ہوتے ہیں, اور اس کا سبب میں ہی بنا ہوں ہمیشہ. میں ایک مثال دیتا ہوں, میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہم 2 تنظیمیں اسٹارٹ میں, بعد میں تیسری بھی آ گئی, تو ہمارے الیکشن ہوں گے تاجروں کے. یہ تاجروں کے الیکشن نہیں ہوں. ایک ظلم تو میں نے آپ کو بتا دیا, دوسرا ظلم یہ تھا کہ پوری گورنمنٹ آ گئی میرے پیچھے. خود وزیر اعظم صاحب اور ان کی پوری کابینہ اور جتنے نون کے ورکرز تھے تمام پولنگ اسٹیشن پہ. اب جو پی آر او ہے غالباً افتخار گیلانی صاحب کے, عادل قریشی صاحب, وہ گوجرے پولنگ اسٹیشن پہ بیٹھ رہے ہیں. ان کے تمام کارکن اور ورکر جو ہے وہ اس الیکشن کو, پیپلز پارٹی والے سارے وہاں تھے, اور ایک دڑا جو پی ٹی آئی کا تھا وہ بھی ادھر تھے. میں تو حیران ہو گیا. پی ٹی آئی والوں نے تو آپ کو سپورٹ کیا ہوگا؟ نہیں, نیور. پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا دھڑا جو تھا شہر کے اندر, انہوں نے. اچھا, اس الیکشن میں برادریزم بھی چلا؟ دیکھیں جی, برادریزم چلا ہے نا. اب غیر ریاستی کا نعرہ سر جی, دیکھیں نا, میری تو برادری کوئی نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں عام برادری سے ایک محنت مزدور آدمی اور غریب لوگوں کو میرے ساتھ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہزارے سے آئے ہوئے ہیں. میں تو نہیں آیا, میں تو یہاں پیدا ہوں, میری ماں یہاں دفن ہے, میرا دادی دادا یہاں دفن ہے, میں پیدا بھی یہاں ہوا ہوں, اور انشاءاللہ مرنا بھی میں نے یہاں ہے. اور سب سے زیادہ مظفر آباد کے لیے صرف میں نے کیا. اچھا, آپ کے بزرگ کب آئے, کس؟ میرے سر, میری تو 1966 کی پیدائش ہے. میرے والد صاحب تقریباً 58 میں اور 60 میں آئے تھے. آپ باشندہ ریاست درجہ؟ جی 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 جی. کون سے درجے میں آتے ہیں؟ میرا درجہ 2 ہے جی. میرے والد صاحب کا 100 ہے, اور میرے بچوں کا درجہ اول ہے جی. درجہ اول جی. چلیں, آپ کے بچے تو درجہ اول. میرے بچے بھی درجہ اول میں ہیں. میری مسز جو ہے لوکل ہے,
وہ میر فیملی میں سے ہیں، مدینہ مارکیٹ سے، وہ بھی کر چاول کی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر سے میرے ایک داماد ہیں ماشاءاللہ۔ ایک میرا جو لوکلی میری ساری رشتہ داری ہیں، میری 8 بہنیں وہ اس شہر میں ہیں۔ سب سے زیادہ 1997 میں میں نے جیل کاٹی ہے، یہ جو 7ویں نشست ہے اس کے لیے، ایک بار نہیں کئی بار کاٹی ہے۔ اور یہ جو آپ کو 2 اضلاع نظر آ رہے ہیں اس میں میری بہت بڑی قربانی ہے، MCDP کے ہر پروجیکٹ میں۔ پھر یہاں تک کہ بجلی کے حوالے سے میں نے جب پریس کلب کے باہر دھرنا دیا تھا تو وہاں مجھے جس دن ہماری شٹر ڈاؤن تھی تو مجھے ہارٹ کا پرابلم ہو گیا۔ میرے لیے اس وقت کی حکومت نے بڑی سہولتیں بھی کی، میرا علاج بھی کروایا، میرے لیے ہیلی کاپٹر بھی منگوایا۔ اس مظفر آباد میں مجھ سے بڑھ کے کون سا مظفر آبادی ہے؟ لیکن اتنا خوفناک ازم انہوں نے چلایا، اتنی نفرت پھیلائی کہ جی یہ پٹھان اس کے ساتھ آ گئے، ہزارے والے اس کے ساتھ آ گئے۔ ہزارے والے میرے ساتھ ہوتے تو راشد زرگر پھر میرے ساتھ ہوتا نا، پھر ان کے ساتھ نہ ہوتا۔ اس طرح بات یہ ہے کہ تاجروں کے الیکشن تھے، انہوں نے تاجروں کے الیکشن کو نا ایک عجیب الیکشن بنا دیا، نون کا الیکشن بنا دیا، PTI کا الیکشن بنا دیا، اور آج وہ سارے لوگ جو ہے پریشان ہیں۔ اچھا خان صاحب، یہ فرمائیں کہ آپ نے الیکشن کمیشن پہ تحفظات کا اظہار کیا، ووٹر لسٹوں پہ بھی آپ نے کہا کہ اس میں کچھ بوگس ووٹ درج ہوئے اور کچھ رہ بھی گئے، تو آپ کا پھر کیا لائے عمل ہے؟ آگے آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ میں نے اس دن صبح جس دن الیکشن ہونا تھا تو رات کو میں بڑا پریشان ہوا، لیٹ نائٹ جاگتا رہا، لسٹیں دیکھتا رہا کہ اب میں کس طرح چیک کروں۔ اندازہ تو کچھ تھوڑا بہت ہو گیا تھا اور ملی ہیں وہ لیٹ، یہ بھی ایک بہت بڑی دھاندلی ہے۔ تو میں نے صبح 4 بجے میں اٹھا، میری مسز نے کہا میں نے روزہ رکھنا ہے، تو ساتھ میں نے نوافل پڑھے۔ تو مسجد جانے سے پہلے 4:57 پہ 5 بجے کے قریب میں نے 8 میسج کیے اپنے امپائر کو، اور میں نے کہا کہ میرا اور میرے رب کا اور آپ کا میرا معاملہ ہے۔ تو ابھی بھی میں آپ کو کہتا ہوں میں نے یہ سارا کچھ رب پہ چھوڑ دیا ہے، لیکن کچھ لوگ اتنے جلے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کورٹ میں بھی جائیں گے۔ اور ایک اور تیسرا گروپ تھا جس نے بہت تھوڑے ووٹ لیے ہیں، انہوں نے کوئی نوٹس بھی بھیجا ہوا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ بھی بیچ میں آئیں، میں کہا میں نہیں آتا۔ اور بھی بہت سارے لوگ میرے پاس آئے ہیں کہ آپ بھی آئیں، میں نے کہا جی میں نہیں آتا، میں نے اپنے رب پہ چھوڑ دیا ہے۔ البتہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ تیاری کر رکھے ہے انہوں نے کہ وہ اس چیز کا ایک بار یہ لائیں گے سامنے کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے، غلط ووٹ جو ہے لکھے گئے ہیں اور صحیح ووٹ لکھے نہیں گئے۔ لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ الیکشن گزر چکے ہیں، غالباً اس کو کافی دن گزر چکے ہیں، 2 ہفتے تو ہو چکے ہیں، تو ابھی تک تو پیسفلی فضا بڑی پیسفل ہے، اور تاجروں کی طرف سے بظاہر اتنا کوئی اس طرح کا ری ایکشن یا اخبارات میں جیسے پہلے خبریں آ جاتی تھی جی فیک الیکشن ہو گیا، الیکشن کمیشن یا یہ وہ، آپ نے تو یہاں پہ ابھی آپ ایکسپوز کر رہی ہے بات، میں نے اصل لیکن اوورآل آپ نے دیکھا کہ اس کے حوالے سے اتنی زیادہ فضا نہیں، کسی نے کرنا ہی نہیں۔ آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرن مل گیا ہے شوکت نواز میر صاحب کو، ان کو چلنا چاہیے آگے؟ میں پہلی بات کا جواب یہ دے دوں کہ میں ہی اس ایک ٹیم کیپٹن ہوں، ایک طرف سے میں نے ہی کرنا تھا سارا کچھ، اب مجھے ساری چیزوں کا پتہ تھا، لیکن آپ دیکھیں نا 21 تاریخ کو جو الیکشن تھے رات 12 بجے لاک ڈاؤن ہو گیا، ہم کہاں سے پروف ڈھونڈتے ہیں؟ یہ 2 دنوں میں نے کچھ تھوڑے سے پروف ڈھونڈے کہ جو جینوئن لوگ تھے وہ رہ گئے ہیں اور جو غلط لوگ تھے ان کے ووٹ بیچ میں درج ہیں، لسٹیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور بہت سارے تحفظات جو تھے وہ میڈیا کے سامنے میں صرف اپنے اس لیے آیا ہوں میں اپنے دل کو اطمینان دلاؤں کہ وہ ایمان کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے کہ جو آپ ہاتھ سے روکے برائی کو تو وہ میں روک نہیں سکا، دوسرا ہے کہ زبان سے روکے تو زبان والا پورشن میں آج کر رہا ہوں، اور تیسرا ہے دل میں برا جانے، وہ سب سے کمزور درجہ ہے۔ یہ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا اگر میں اس امپائر کا ذکر نہ کروں جس کے اوپر میں نے اعتماد کیا ہے۔ میرا کیونکہ پرسنل لایا عمل کیا ہوگا آپ کا؟ لایا عمل یہ ہوگا کہ میں نے تو اپنے دل سے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے میں، ہاں، لیکن لوگ تیار ہیں، لوگ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنے پروف لے کے کورٹ میں جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ ان کے ساتھ ہوں گے کورٹ؟ نہیں، میں شاید نہ ہوں ان کے ساتھ، میں نہیں ہوں گا، اس لیے وہ اپنے طور پہ کریں گے، میں نے ہونا ہوتا تو میں شاید اسی کے دوسرے دن ہی کر دیتا، میں نے اپنے رب پہ چھوڑ دیا ہے، اور آپ دیکھیں گے جو زیادتی ہے، جو ظلم ہے، وہ ہمیشہ سامنے آتا ہے۔ اچھا خان صاحب، میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جو ریاست کی ہماری تاجر برادری ہے، اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ ریاست کی آواز ہے، اور وہ یہاں کے نہ صرف کیپٹل سٹی کے لوگوں کی آواز ہے بلکہ تمام 10 اضلاع کے لوگ بڑی امید سے دیکھتے ہیں آزاد کشمیر کے کیپٹل سٹی کے تاجروں کی طرف۔ جو کمپین یہاں سے لانچ ہوتی ہے کسی بھی نیشنل ایشو کے حوالے سے ہو جو کہ ریاستی مفاد میں جاری ہو،
اس میں تاجر برادری کا رول جو ہوتا ہے وہ بالکل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی کا رول ہوتا ہے. تو اگر ہم بات کریں خاص طور پہ اس وقت جو ہمارا سب سے اہم ایشو چل رہا ہے وہ یہ جو ہائیڈل پاور پروجیکٹس ہیں ہمارے, اور اس پہ پانی کی تقسیم کا جو معاملہ سامنے آ رہا ہے. اگر ہم مظفر آباد کی اسپیشلی بات کریں تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے 2 دریا جو ہیں ان کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے, اور اس سے جو ریاست کے جو لوگ ہیں جن کا پہلا حق ہے کہ جب ان کی زمین پر ان کے وسائل پر کوئی پروجیکٹ لگے تو اس کو اس کا بینیفٹ ملنا چاہیے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم انوائرمنٹ کے ایشوز سے دوچار ہیں. یہاں پہ ہم جو لوگ جن کی زمینیں متاثر ہوئی ہیں بہت سارے ابھی تک کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کو وہ بے گھر ہو رہے ہیں, ان کے پانی خشک ہو گئے ہیں, ان کی زرعی اراضی تباہ ہو چکی ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں, کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو دریا بچاؤ تحریک چلی تھی, آپ بھی اس کا حصہ رہے ہیں, وہ دریا بچاؤ تحریک کہاں کھڑی ہے اور آج تاجر کہاں پہ کھڑے ہیں, اور کس نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں؟ مستقبل قریب میں ہمیں مزید بہت سارے جو ہے وہ چیلنجز سامنے آئیں گے, کیسے دیکھیں گے آپ؟ میں سفیر بھائی آپ سے گزارش کروں, دریا بچاؤ میں نے بہت جان ماری ہے, اور بیک پہ جتنے بھی بڑے پروگرام ہوئے ہیں جس میں 10 جنوری کی شٹر ڈاؤن تھی اس میں بھی میرا بڑا اہم رول ہے. میرے اور ان لوگوں کے اختلافات اس وقت آگے کہ میں ملک خدا داد پاکستان کو بہت لائک کرتا ہوں, پسند کرتا ہوں. میری اپنی سوچ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو مسلمان ممالک میں ہیں موجود اس وقت, ان میں ایک ہی ملک ہے جس کی اپنی صورتحال بہت خراب ہے, اس کے باوجود ہمارا جو ہے وہ سفیر ہے, ہمارا وکیل ہے, کچھ خامیوں کے باوجود اچھا وکیل ہے اور میں اسے لائک کرتا ہوں. میرا اپنا یہ سوچ ہے. جب ان لوگوں نے اس پوزیشن میں وہ چلے گئے کہ جب وہ اس تحریک کو اینٹی پاکستان انہوں نے کرنا شروع کر دیا, بیچ میں کچھ ایسے لوگ تھے, تو پھر میں نے علیحدگی اختیار کی. اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ 80 ارب کا پروجیکٹ تھا, 580 ارب میں کیوں پہنچا؟ اس میں ہماری جو حکومتیں ذمہ دار ہیں, ہم ذمہ دار ہیں, ابھی بھی ہمارے پیسے یہاں پڑے ہوئے ہیں, کیوں بننے دیا؟ کیوں NOC کے بغیر جو ہے جو 36 نکات تھے آپ کے, اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں کرنے دیا؟ ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوگا کہ پیسے لیے. ہمارے جو اس وقت کے تکڑے بیوروکریٹس سے انہوں نے پیسے لیے. 80 ارب والا 580 میں گیا تو پھر پیسے کھائے نا لوگوں نے. دیکھیں نا, آپ کی ٹریٹمنٹ پلانٹ وہاں انہیں, آپ کی واٹر باڈیز بننی ہے, آپ کی باقی جو ماحول کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے ابھی بھی پیسے پڑے ہوئے. وہ پیسہ جو ضائع ہوا ہے اس کی انکوائری کون کرے گا سر؟ اس سے پیچھے والی حکومت ذمہ دار ہے, یہ حکومت ذمہ دار ہے, اس سے پیچھے والی ذمہ دار ہے. اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا. یہ تو یہاں تو اتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے کہ غلط لوگ جو ہے وہ اپنے ساتھ ٹیم میں لا لیتے ہیں اور پیسے جو ہے ان کو بھی کھلاتے ہیں اور آپ بھی عیاشی کرتے ہیں. اچھا, آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو تحریک چلی ہے دریا بچاؤ تحریک, یہ کچھ بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو اس شہر کے رہنے والے ہیں, اور ہم کہہ سکتے ہیں جو پرانا مظفر آباد تھا چکڑی بیگ والا, اس مظفر آباد کے لوگ ہیں کچھ جو اس کمپین کو چلا رہے ہیں, لیکن جو تاجر کمیونٹی ہے وہ بیک فٹ پہ ہے؟ نہیں, تاجر فرنٹ فٹ پہ تھے. جو لوگ ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں, معصوم ہیں, لیکن پیچھے جو ڈیزائن تھا نا کرنے والے وہ ڈیزائنر تھے. وہ ڈیزائن کیا تھا, اس میں PM صاحب خود انوالو ہیں. مثال کے طور پہ PM صاحب آتے ہیں وہاں دھرنے میں وہاں ان کے کہنے پہ اٹھتا ہوں, میرے خلاف ساری مسلم لیگ نون وہاں سپیچیں کرتی ہے, میرے خلاف نعرے لگاتے ہیں کہ اٹھا, میں PM کے کہنے پہ اٹھتا ہوں. مجھے تو نہیں پتا کہ اندر سے PM صاحب ان کو یہ ڈیزائن کروا رہے ہیں. اس کے اندر سب ڈرامہ تھا. ہم گئے لاہور واپٹا کے چیئرمین کے ملنے کے لیے, وہاں بھی ایک ڈرامہ تھا کہ ہم ملاقات نہیں کر رہے. تو کہتے ہیں کہ آپ بولے ہی نہیں ہیں. نہیں سر, میں ہی تو بول رہا ہوں, وہ ڈیزائن ہی آپ سے مراد جو یہاں سے وفد ڈیلیگیشن کیا تھا وہ جس طرح سے یہاں چوک میں کھڑے ہو کے تقریریں کر رہا ہے وہ باتیں وہاں نہیں کر پایا. نہیں, باہر انہوں نے, میں نے وہاں ارینج زیادہ کیا ہوتا. دیوان صاحب جو ہے PTI کے, ان کو بھی بلایا تھا, وہ 50-100 بندہ لے کے آئے. میرا رات کو ان سے یہ اس وقت بات ہوئی, جو یہاں کی ٹیم گئی ہوئی تھی, میں تو 5 دن پہلے کا وہاں رہ رہا تھا, انتظامات سارے میں نے کیے. میرا اس میں موقف یہ تھا کہ آپ چیئرمین واپٹا کو مل لیں, اگر ہماری بات مانتا ہے تو اوکے, اگر ہماری بات نہیں مانتا تو نیچے آ کے ہم نے پھر مظاہرہ کرنا ہے, مظاہرہ کر لیں گے. لوگ تو یہاں سے ہم گئے ہوئے تھے, مقامی نہیں ہوں گے تو نہ ہو. وہ خیر, وہ اس کے اندر بہت بڑی سیاست تھی سر, اس کا میرے خیال میں ہمیں نقصان ہوا ہے, فائدہ نہیں ہوا. دیکھیں نا جمع حاصل کیا ہے, وہ ساری تحریک بھی انہوں نے میرے خلاف پروپیگنڈا کی ہے, ٹھیک ہو گیا. ریاستی غیر ریاستی کا بھی ہوا, یہ تاجروں کے الیکشن آپ کے حوالے سے یہ باتیں بھی, مطلب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ
ارتھ کوئک کے بعد یہ کیپٹل سٹی بچاؤ تحریک جو چلی تھی، مظفر آباد بچاؤ تحریک، جی جی، دارالحکومت بچاؤ جی تحریک، جی جی اس وقت بھی آپ موجود تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ کو یاد ہوگا. جی. تو وہ تحریک جو تھی اس میں بھی آپ نے یعنی اور تاجر برادری نے بڑا فرنٹ رول پلے کیا تھا. جی. لیکن اس وقت بھی آپ پر لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں. اصل میں میرے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہو گیا. اور کبھی کرپشن کی بات کریں گے، کبھی کہیں گے جی کدھر سے مل گئے، اندر سے مل گئے، باہر سے مل گئے. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، کوئی نوکری، کوئی ٹھیکہ، کوئی پیسے کا لین دین، کوئی انڈرسٹینڈنگ یہ ثابت کر دیں. یہ مظفر آباد نے مجھے بڑی عزت دی ہے، یہ میری ماں ہے. اس کو اگر میں اپنی ماں سے، میری ماں فوت ہو چکی ہے، میں اپنی ماں سے کم درجہ دوں تو پھر مجھ سے بڑا غلط آدمی کوئی نہیں ہے. اتنا خوفناک پروپیگنڈا انہوں نے کیا، ان کے پاس مقابلے کی سکت ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، ہمیشہ جھوٹ وہ بندہ بولتا ہے. مثال کے طور پہ جو مدینہ مارکیٹ کی ایسوسی ایشن تھی، اس نے سردار عتیق صاحب سے 5 لاکھ روپے لیا تھا. میں آج پہلی بار کہہ رہا ہوں، میں نے ذکر تک نہیں کیا وہ کدھر گیا 5 لاکھ روپے. میں تو بات کر رہا ہوں کہ پورے شہر میں ہماری سیکورٹی سسٹم نہیں ہے، چوریاں ہو رہی ہیں. یہ جو نئی تنظیم بنی ہے، اس کے بننے کے بعد 15-20 چوریاں ہو چکی ہیں. میں تو یہ بات کر رہا تھا، اس سارے شہر میں کیمرے لگانے کی بات کر رہا تھا. میں تو پارکنگ کی بات کر رہا تھا، میں تو ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا تھا، میں تو ٹریٹمنٹ پلانٹ کی بات کر رہا تھا، واٹر باڈیز کی بات کر رہا تھا. یہ میرے خلاف یہ بات کر رہے تھے، یہ پٹھان گٹھے ہو گئے، یہ ہزارے والے گٹھے ہو گئے، یہ غیر ریاستی آ گئے. ہم غیر ریاستی ہیں، جو ہم اپنی بیٹیوں کے رشتے دیں کشمیریوں کو، تو اس وقت ہم غیر ریاستی نہیں ہیں. ہمارے گھر میں جو عورتیں ہیں، میری سکی چچی ہیں، یہ کیسی بات ہے جی؟ ان کے بچے یہ کیسی عجیب بات ہے؟ الیکشنوں میں انہیں ریاست اور غیر ریاست یاد آتی ہے. اچھا خان صاحب، یہ فرمائیں کہ یہ جو انوائرمنٹ ہے، جس پولوشن زدہ ماحول میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں، جس طرح کی آلودگی، دھواں اور گرد و غبار، اور پھر یہ جو کوڑا کرکٹ کا ماحول ہمارے اس شہر میں ہے، یعنی جب آپ دارالحکومت میں انٹر ہوں، آپ کوالہ کے طرف سے آ رہے ہوں یا آپ ایبٹ آباد کے راستے سے آ رہے ہوں، دونوں انٹری پوائنٹس پر جو ہی آپ اس حدود میں داخل ہوتے ہیں، دارالحکومت کی میونسپل حدود میں، تو سب سے پہلے یہ گندی نالیاں اور یہ گندگی، یہ ماحول آپ کو نظر آتا ہے. یہ ہمارا جو ایک اچھا امپریشن لوگوں، پاکستان میں لوگوں کے ذہنوں پہ نقش ہے کہ کشمیر ایک بڑی خوبصورت وادی ہے، بڑے حسین جنگلات ہیں اور بڑے خوبصورت لوگ ہیں. لیکن جب وہ پہلے ہی انٹر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہاں تو یار یہ کیسے گندے لوگ رہتے ہیں، کہ اس بات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کون ٹھیک کرے گا؟ سفیر بھائی، میں تھوڑا سا اس میں میری اپنی ذاتی رائے تھوڑی سی چینج ہے. میں کہتا ہوں کہ جتنا خوبصورت مظفر آباد ہے، پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں. اس کی ایک مثال دوں، ڈاکٹر محبوب الحق صاحب کے، ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں انہوں نے ایک بکس لکھی. وہ کشمیری نسل تھے، انہیں محبت تھی. انہوں نے کہا کہ جو ویدر میں مظفر آباد میں دیکھ رہا ہوں پورے پاکستان میں نہیں. دیکھیں، آپ دریا کے پاس جائیں تو ٹمپریچر اور ہے، ریڈیو اسٹیشن کے پاس جائیں تو ٹیمپریچر اور ہے، تو 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ جائیں تو پھر آپ کو نیچے 45 ہے تو مائنس ملے گا، یا بہت ہلکا ٹیمپریچر ملے گا. یہ آپ کو مری میں نہیں مل سکتا، یہ کوئٹہ میں نہیں مل سکتا. مظفر آباد میں بڑی خوبی ہے. نائلی ہے تو ہماری ہے، ہماری سیاسی لیڈرشپ کی نائلی ہے. اتنا بڑا بجٹ ہونے کے باوجود اگر ہماری حکومت پیسے خرچ نہ کرے، یہ ان کی نائلی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ گھر سے کوڑا اٹھانے کا کیا ڈرامہ ہے جی؟ دیکھیں جی، پلیٹ میں رہ رہا ہوں، سینٹر پلیٹ میں، وہاں جو پرائیویٹ وہ کمپنی کر رہی ہے وہ مجھے پسند ہے. وہ ہمارے گھر سے لے جاتی ہے، تو میں اپنی میسج سے کہتا ہوں کہ جو پیسے وہ مانگیں 200 روپیہ غالباً وہ لیتے ہیں یا 300 لیتے ہیں. اب مجھے کنفرم نہیں، اتنے ہی میں کہا دے دیا کرو. وہ تو اچھا ہے. میں رہتا ہوں سینٹر پلیٹ میں آج کل، ٹھیک ہے جی، کرائے کے گھر میں. تو باقی جو انہوں نے شروع کیا ہے اس کو تو میں اسٹڈی نہیں کر سکا، ٹائم نہیں ملا. لیکن بلدیہ کے کسی بھی رول سے میں اچھا میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا. جی جی، آپ پوری بلدیہ میرے خلاف تھی. اب وہ کیوں میرے خلاف تھی؟ کچھ ماہ پہلے آپ نے دیکھا نا کہ انہوں نے شہر پورے کے اندر جو ہے کوڑا کرکٹ جو ہے ہر جگہ پہ پڑا ہوا تھا، اور ان کے جو مطالبات تھے وہ سرکار سے تھے. میں نے ان کو کہا کہ یار یہ بڑی زیادتی ہے، میرے گھر آئے. میں نے کہا یہ 2 دنوں میں ختم کریں ورنہ ہم خود اٹھائیں گے. نہیں ختم کیا، میں نے اٹھانا شروع کر دیا. اپنے ڈیمپر شیمپر لگائے تو ان کی ہڑتال تو ختم ہوگی. ابھی الیکشن والے دن میرے پاس تصویریں ہیں، وہ دوسرے پینل کے ساتھ تو بلدیہ کے ملازمین تصویریں لگا کے پھر رہے تھے. اسی طرح وہاں بلدیہ میں اور ایشو ہوتے ہیں تاجران کے، یہ 5000 جرمانہ، یہ 2000 جرمانہ، وہ سارے میرے خلاف. حکومت میرے خلاف، پی ٹی آئی سٹی شہر کی وہ میرے خلاف، پیپلز پارٹی میرے خلاف. میں ہنستا رہا یار، میرے اندر کیا خامی ہو گئی ہے. اچھا، کوئی
مارکیٹ اگر ترتیب دی جائے، فار ایگزامپل آپ ایک مارکیٹ کو اگر صاف ستھرا کر دیں، ہر ایک دکان کے باہر ایک ڈسٹ بن آ جائے، اور جو تاجر ان کا جو اپنا ویسٹ ہوتا ہے وہ بچائے باہر گلی میں یا روڈ پہ پھینکنے کے بجائے وہ اگر اس ڈسٹ بن میں پھینک دیا جائے، اور وہ جو دکانیں آپ کی ہیں ایک سلیقے سے ہوں، وہاں پہ غیر قانونی جو پارکنگ ہوتی ہے وہ پارکنگ نہ ہو، اور جو اوورآل جو کچرا ہوتا ہے وہ سامنے نہ آئے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو دیکھ کے کچھ بہتری آئے گی؟ میرا جو سفیر بھائی منشور تھا وہ مجھے موقع نہیں ملا، جب بھی موقع ملا میں کروں گا۔ مثال کے طور پہ آپ مدینہ مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو ہر جگہ آپ کو موٹر سائیکل نظر آتے ہیں۔ میری یہ کمٹمنٹ تھی کہ یہ موٹر سائیکل میں نہیں کھڑے ہونے دوں گا، اس کے لیے بلدیہ کے ساتھ مل کے علیحدہ پارکنگ گرلز کالج کے پاس وہ ہلکا سا ٹوکن بھی رکھ لیں، بے شک اپنا بندہ کھڑا کر دیں۔ ایک دوسرا ریڈیو اسٹیشن کالونی ہے، وہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ماسٹر پلان کے اندر بھی پارکنگ ہے، ان کے ساتھ میں نے حکومت آزاد کشمیر کو کہا تھا کہ BOT پہ بلڈ آپریٹ ٹرانسفر یہ ہمارے ذمہ لگائیں، ہم تاجر مل کے جو ہے پرائیویٹ سیکٹر اس پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، نیچے اس کی 2 بیسمنٹیں بناتے ہیں وہاں پارکنگ، اس کے اوپر ہم بناتے ہیں مارکیٹ جو اس کے اخراجات وغیرہ سارے مینیج کرے گی، اور وہ جو لیز کا ٹائم ہوگا اس پہ جو پیسے ہم لگائیں گے وہ بھی پورے کر لیں گے، اس کے اوپر ٹاپ پہ انہی کے لیے قانونی فری میں بنا کے ہم ان کو دیں گے۔ یہ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی یہ آفر ہماری موجود ہے، ایک پیسہ ہم سرکار کا نہیں، ہمیں صرف لیز کریں، ہمارے ساتھ BOT کا ایگریمنٹ کریں، اور ایک ایگریمنٹ ہم نے BOT کا پہلے کیا بھی تھا۔ تو آخری بات میں یہ کہوں گا کہ مظفر آباد کے لوگ، مظفر آباد کے تاجر بہت اچھے ہیں، مظفر آباد کے تاجران نے بڑی قربانی دی ہے، اور جواب میں انہیں کوئی سہولت نہیں ہے، خاص طور پہ لاک ڈاؤن میں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ان کی دکانوں کے کرائے ابھی بھی بقایا ہیں، ان کے ساتھ غریب لوگوں کے ساتھ، ریڈی والوں کے ساتھ، رکشے والوں کے ساتھ، سزوکی والوں کے ساتھ حکومت نے کوئی اچھا رویہ نہیں رکھا۔ اچھا خان صاحب، وقت بھی ہم قریب پہنچ چکا ہے، ہمارے پروگرام کا اختتام پذیر ہو رہا ہے، تو جستا یہ بتا دیجئے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں، اور انتخابات بھی آزاد کشمیر کے سر پہ ہیں، عام انتخابات ہونے والے ہیں، تو اوورآل آج تک یہی لوگوں کا ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ جو گورنمنٹ وفاق میں ہوتی ہے تو وہی حکومت یہاں پہ بن جاتی ہے۔ یہ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے ہیں کہ وہ کیسے بنتی ہے، لیکن یہ ضرور ہم کہیں گے، آپ سے یہ بات جاننا چاہیں گے کہ اگر PTI کی ہی حکومت یہاں پہ بن جاتی ہے تو جس طرح آپ نے بلیم کیا اپنے الیکشن کمیشن کو، تو کیا لوگ آپ کو بلیم نہیں کریں گے؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور یہ بھی ضرور بتائیں کہ یہ جو انتخابات ہونے والے ہیں آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کہاں پہ کس نہج پہ جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں آنے والے، یہ ایک بریک تھرو ہوگا، اور اللہ کے فضل سے تحریک انصاف بہت میجارٹی سے حکومت بنائے گی، اور میری بڑی شدید خواہش ہے کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا تو یہ جو آپ نے نیلم کا ذکر کیا ہے اس پہ میں بہت کام کروں گا، مجھے بڑا شوق ہے۔ یہ میں الیکشن جیت جاتا تو اپنی پوری پاور میں نے ادھر ہی لگانی تھی، یہ میرا اپنے اللہ سے اور اپنے دل سے وعدہ تھا۔ ہمارا پھر اللہ مجھے موقع دے گا، اگر ہماری حکومت بنتی ہے تو انشاءاللہ عمران خان صاحب ماحولیات کے حوالے سے بڑے ٹچی ہیں، احساس طبیعت ہے ان کی، تو کوشش کروں گا کچھ وفاقی وزراء سے بھی ہماری دوستی ہے، ان کو بھی یہاں بلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی دیکھیں نا انصاف صحت کارڈ پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے انہوں نے کر دیا، اور کتنی آسانی سے۔ ماضی میں بھی دیکھیں آپ، ہم اپنی تصویریں لگا کے اس کو ایڈورٹائز کرتے تھے، ابھی کوئی تصویر نہیں ہے، اور اتنا شاندار ہے، اتنا شاندار پروگرام ہے کہ ہر غریب آدمی ہر کنبے کے پاس ہی پہنچے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کشمیریوں کے ساتھ ویسے بھی عمران خان صاحب کی محبت جو ہے وہ لازوال ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو ہمارے اس پار کے ہمارے بھائی ہیں جو امید اور آس ہم سے لگا کے رکھی ہوئی ہے، اللہ کرے کہ ہم ان کی امیدوں پہ پورا ہو۔ بہت سارے موضوعات اور بھی ہیں جن پہ ڈھیر ساری گفتگو ہو سکتی ہے اور کافی طویل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب پھر یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ پھر کبھی نشست ہوگی تو ضرور آپ سے گفتگو اس پہ مزید موضوعات پہ بھی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔